اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے بڑے بڑے ٹاپ لیول کے لیڈرز عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، نضر بن حارث، امیہ بن قلب، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، ابو المطلب، ابو البختری، یہ سب مکے کے ٹاپ لیول کے لیڈر تھے، بیٹھ کے کچھ ڈسکس کر رہے تھے اللہ کے نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، جو بھی تھا۔ تو وہ مجمع دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوئی، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ میرے خلاف ہی پلان بنا رہے ہیں، میرے صحابہ کے خلاف پلان بنا رہے ہیں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہ رہا ہوں، یہ ہم کو دنیا میں کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم کو ایک نصیحت یہ معلوم ہوئی کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے فکر ہونی چاہیے، عالم کو، امام کو، علماء کو اپنی پبلک کو سدھارنے کا غم اور فکر ہونی چاہیے۔ کوئی شیخ اور مرشد ہیں، اپنے مریدوں کو تربیت کرنے کی فکر ان کو ہونی چاہیے۔ محلے کے بڑے لوگ ہیں، اپنے محلے کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جس کو بھی جو بھی بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اسے اپنے ماتحت کو سدھارنے کی فکر، شوہر کو فکر ہونی چاہیے اپنی بیوی کو سدھارنے کی، ماں باپ کو اپنی اولاد کو سدھارنے کی، ایسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو سدھارنے کی، ہر ذمہ دار کو اس کے ماتحت کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ذمہ دار ہیں تو آپ نے امت کی فکر کی، ایک بات۔ دوسری بات، فکر کرنے کی ایک لمٹ بھی ہونی چاہیے، کس لیول تک ہم کسی کے پیچھے پڑنا، کس لمٹ تک، حد پار نہیں ہو جانا کسی کے پیچھے پڑ کر اس کی تربیت کرنے میں، الٹا وہ ہمارے ریورس ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے مولانا بیان میں بولنے کے بعد کہ بھئی یہ چیز حرام ہے نہیں کرنا، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ کہف کی تفسیر میں آیت نمبر 4 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ قرآن اس واسطے بھی نازل کیا گیا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو لوگ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس کی تفصیل سے آئی تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی منسوب کرنا یہ شرک ہے بہت بڑا۔ چنانچہ مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا، مکے کے لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بیٹی ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اب تعجب یہ ہے کہ اسی بیٹی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ چنانچہ ایک سورہ جسے ہم سب یاد رکھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک اکیلے ہیں، وہ بے نیاز ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی سے جنا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہود و نصارہ یہ لوگ جو اللہ کو کے لیے بیٹا مانتے تھے، ان کے متعلق بعض احادیث میں آیا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کو اولاد ماننا بھی بہت بڑا شرک ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا
لیتبع کل امت ما کانت تعبد، ہر قوم اس کے پیچھے چلے جائے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، دنیا میں جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ اعلان سننے کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جا گریں گے، اس واسطے کہ جتنے بھی مورتیاں ہیں ان مورتیوں کو بھی کل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ آج کسی بھی پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے خدا مانتے ہیں، اس سے پرارتھنا کرتے ہیں، اس سے امیدیں لگاتے ہیں، اس سے اپنی دنیا کی حاجتیں پیش کرتے ہیں، جس کو اپنا خدا سمجھ کر سب سے بڑی عظمت اور عبادت اس کی تھی، آج وہ بھی تم سے پہلے جہنم میں جل رہا ہے۔ تو یہ خود انسان کو ایک بڑا ٹھیس اور چوٹ پہنچے گا۔ ہم جس کو اچھا سمجھ رہے تھے وہ خود کہاں ہے دیکھو، ہم جس پر بھروسہ لگائے تھے، جس پر امید لگائے تھے وہ خود جہنم میں ہے۔ تو یہ مورتی کے پتھر سب کے سب پہلے جہنم میں جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ اپنا معبود جہاں ہے وہاں چلا جائے، تو سارے مورتی پوجا کرنے والے جہنم میں جا گریں گے، اور کچھ لوگ بچ جائیں گے جن میں مسلمان ہیں، تو یہ تو پتھر کی پوجا نہیں کرتے، اور دوسرے یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودیوں سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کننا نعبد عزیر ابن اللہ، ہم عزیر جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کس نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد فماذا تبغون، ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی رکھا ہے اپنی اور نہ ہی کوئی بیٹا رکھا ہے، تم عزیر علیہ السلام نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیے، یہ بہت بڑا جھوٹ اللہ کے بارے میں تم نے کہا ہے۔ اب کیا کرو گے بتاؤ؟ تم اللہ کی تو عبادت نہیں کیے، اب کیا کرو گے؟ اب جس کی عبادت کرتے تھے ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، یہ نبی تو جنت میں ہے، اب یہ لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس واسطے کہ نبی کی بھی عبادت کرنا، انہیں بھی خدا کا بیٹا ماننا، یہ بھی گناہ کبیرہ اور شرک ہے، اور جہنم میں نہیں جا رہے ہیں، اس واسطے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ وہاں چلا جائے۔ تو بھئی جس کی عبادت کرتے تھے وہ تو نبی ہیں، اور نبی جنت میں ہے، تو یہ جنت میں جائیں گے تو مشرک جنت میں جانے والا ہوا، اور ان کو جہنم میں جانا ہے، تو بھئی جہنم میں جانے کے لیے تو یہ جس کی عبادت کرتے تھے وہ جہنم میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے جنت میں جانے کے لیے مشرک بن گئے، جنت میں مشرک نہیں جا سکتا، جہنم میں جانے کے لیے ان کا معبود جہنم میں نہیں ہے، تو پھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کیا کرو گے؟ جنت میں جانا جہنم میں جانا کیا کریں گے اب؟ تو پھر یہ کہیں گے عطشنا یا ربنا فاسقنا، پہلے ہمیں پانی پلا دیجئے، ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے۔ تو انہیں اشارہ کر کے کہا جائے گا الا تریدون، وہاں سامنے پانی دکھ رہا ہے، کیوں نہیں جاتے تم وہاں پر؟ تو پھر وہ پانی کے لیے آگے بڑھیں گے، تو انہیں پانی جہاں رکھا ہوا ہوگا وہ خود ایک جہنم کا گڑھا ہوگا، تو پانی پینے کی امید پر وہ جہنم کے قریب جائیں گے، وہاں پانی بھی نہیں ہوگا، پانی کی طرح دکھنے والا کوئی سامان کوئی چیز وہاں رکھ دی جائے گی، اس پانی کی امید پر یہ لوگ جہنم میں جا گریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوجا چاہے پتھر کی کرو تو بھی جہنم میں جائیں گے، پوجا چاہے نبی کی کرو تو بھی جہنم میں جائیں گے۔ پوجا صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر عیسائی کرسچنز
ان لوگوں سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے کننا نعبد المسیح ابن اللہ، ہم حضرت عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کو خود سوچنا چاہیے، بیٹا ہونے کے لیے میاں اور بیوی دونوں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بیٹا کیسے ہوگا؟ اب انسان کا بیٹا ہونا ہے تو ادھر جو اپوزٹ میں آئے گی فیمیل، وہ بھی انسان ہی ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک انسان نے گدھی سے نکاح کر لیا اور دونوں کی صحبت ہونے کے بعد، انٹرکورس ہونے کے بعد پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا؟ انسان گدھے سے تعلق رکھ لے، کتے سے تعلق رکھ لے، کسی اور جانور سے تعلق رکھ لے، پھر اسے اولاد پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیے، اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے اللہ کے جیسا ہی کوئی اور ایک ہونا تبھی جا کے اللہ کا بیٹا ہوگا؟ وہ فیمیل اللہ ہونا، نعوذ باللہ۔ یہ میل اللہ ہے، وہ فیمیل اللہ ہے۔ اب ان دونوں کا پھر انٹروڈکشن ہوا، پھر ان دونوں کا انٹرکورس ہوا، نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد جا کے اولاد پیدا ہوئی۔ تو یہاں خود شرک آ گیا نا کہ اللہ کے جیسا ایک اور اللہ مان رہے ہیں آپ، جبکہ مسلمان کو ایک ہی اللہ ماننا چاہیے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت مریم انسان ہیں اور اللہ خالق ہیں، اللہ کسی انسان کے ساتھ کیسے انٹرکورس کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، اتنی بڑی ذات جو پوری دنیا کو بنائی ہے، انسان کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ ایک لیڈی، ایک فیمیل کتنے فٹ کی ہوتی ہے؟ 6 فٹ کی، 8 فٹ کی، 10 فٹ کی مان لو، پرانے زمانے کے تھے 15 فٹ کے مان لو۔ تو 15 فٹ کی فیمیل سے پوری دنیا کو بڑا بنانے والی ذات اللہ کیسے اس کے ساتھ صحبت کر سکتے؟ تو پھر کیسے وہ اللہ کے بیٹے بنے؟ تو لیکن یہ احمق کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے بھی کہا جائے گا کذب، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ تو یہاں پر پہلے لایا من صاحبۃ، کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کی، تو اس سے خود بتانا ہے تم یہ سوچو کہ بیٹا ہونے کے لیے پہلے بیوی ہونا، تو اللہ کی بیوی کون ہے وہ بتاؤ پہلے۔ بیوی کے بغیر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ بیٹا حلال کا تھوڑی ہوگا۔ تو جب اللہ کی بیوی تم کو نہیں معلوم ہے تو اللہ کا بیٹا کیسے بولنا شروع کر دیے؟ اب ان سے بھی کہا جائے گا ماذا تبغون، کیا چاہتے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے مشرک بن گئے، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ جہنم میں جانے کے لیے ان کے معبود حضرت عیسیٰ جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ تو جہنم میں نہیں ہے، وہ تو نبی ہیں، جنت میں ہیں۔ اب پھنسے یہ لوگ بیچ میں کہ ہم جہنم میں جانے کے لیے بتوں کی عبادت نہیں کیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کیے، بیچ میں لٹک گئے، انبیاء کو خدا بنا لیے۔ تو یہ بھی کہیں گے آتشنا یا ربنا فسقنا، ہمیں پیاس لگی ہے، اللہ ہمیں پانی پلا دیجیے۔ دراصل اللہ کا بھی عذاب دینے کا یہ انداز ہے۔ ان کو بھی سب کے ساتھ جہنم میں پہلے ہی مرحلے میں ڈال دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مشرک ہے، اینڈ میں ان کو بھی جہنم میں ہی جانا ہے۔ لیکن ان کو ان کی غلطی بتانے کی خاطر کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم جہنم میں کیسے جا سکتے، ہمیں تو جنت ملنا چاہیے۔ تو ان کو غلطی دکھائے، تم جو اللہ کے بیٹے بنا لیے یہ بہت بڑی غلطی میں تھے تم۔ غلطی کی تنبیہ کی گئی، پھر اس کے بعد سزا دی گئی۔ غلطی کیا ہوئی تم سے یہ بتائی، پھر اس کے بعد سزا دی گئی۔ اب وہ لوگ بھی پانی پینے کے لیے پانی کی طرف جائیں گے تو وہ جہنم کے قریب ہوگا جہاں انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دیتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ کبھی
پارٹنر پسند نہیں کرتے، پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، بندہ میرے بارے میں جھوٹی باتیں کرتا ہے، اسے میرے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسے اپنی فکر کر لینا چاہیے تھا۔ وشتمنی ولم یکن ذالک، بندہ میرا ہے لیکن پھر بھی مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میں کسے گالیاں دے رہا ہوں۔ اب تعجب ہے کہ اللہ کو گالیاں کون دے گا، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کون کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، میرے بارے میں جھوٹی باتیں کیسے کرتا ہے، فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اسے پیدا نہیں کر سکوں گا جیسے پہلے پیدا کیا تھا۔ ایک بار انسان کو پیدا کرنے کے بعد موت آتی، قبر میں چلے جاتے، جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیتے، دریا میں بہا دیتے۔ اب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم مر کے مٹی میں مل گئے، پانی میں بہہ گئے، ہوا میں اڑ گئے، کون پھر ہمیں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ہمیں کون پیدا کر سکتا ہے، کیسے پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے بارے میں گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو وہ کیپیسٹی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمیں دوبارہ پیدا کرنے کی اللہ میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور اللہ کو گالی دینے کا ڈھنگ کیا ہے، اما شتمہ فیایا فقولہ لی ولد، جو بھی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، گویا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، گویا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، میری ذات پاک ہے، نہ میں نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ میں نے کسی کو اپنی بیٹی بنایا، اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی خوب تعریف کی جائے، اور تعریف میں خاص طور سے وہ بات لائی جائے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اور اس کی نفی کر دی جائے جسے اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں قریب ہونے کا طریقہ اللہ سے، یہ ذکر کرنا، ذکر بہت طویل ہے۔ سبحان الابد الابد، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے، کبھی اس کو فنا آنے والا نہیں ہے۔ سبحان الواحد الاحد، پاک ہے وہ ذات جو تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ سبحان الفرد الصمد، پاک ہے وہ ذات جو تنہا بھی ہے اور لوگوں سے، مخلوق سے بے نیاز بھی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان رافع السماء بلا عمد، پاک ہے وہ ذات جو آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے، پوری دنیا کا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ سبحان من بسط الارض علی ماء جمد، پاک ہے وہ ذات جس نے پوری زمین کو پانی پہ بچھایا ہے۔ دنیا میں 97% پانی ہے، 3% زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو 97% پر پانی پر اللہ نے زمین کو بچھایا۔ سبحان من خلق الخلق فاحصاہم عدد، پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو پیدا کیا، فاحصاہم عدد، پھر اللہ ان سب کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، کتنے لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے، کتنے لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے، کتنے لوگ امریکہ میں پیدا ہوئے، ہر پیدا ہونے والے بچے کا حساب اللہ کو معلوم ہے۔ سبحان من قسم الرزق ولم ینس احد، اتنے کروڑوں ملینر بلینر انسانوں کو بلین انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد بھی اللہ نے کسی کو روزی دیتے وقت نہیں بھولا، ہر بندے کی روزی کا فیصلہ یاد سے کرتے ہیں کس کو کیا کھلانا ہے۔ سبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، پاک ہے وہ ذات جس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنائی اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ تو اب یہاں پر آیا اللہ کی ذات
جو کسی کو بیوی بھی نہیں بناتی، کسی کو بیٹا بھی نہیں بناتی، وہ ذات پاک ہے۔ یہ تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخر میں ہے سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی پارٹنر اور ہمسر ہے۔ یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، چونکہ اس میں اللہ کے پارٹنر کی نفی کی گئی ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا، اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی ہونا مان لیا، گھڑ لیا اپنی طرف سے، تو اللہ نے ان کے لیے 3 ڈانٹ اور تنبیہ بیان فرمائی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پہلی ڈانٹ ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھو، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتی، نہ ان کو معلوم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو معلوم ہے۔ اب یہاں پر انداز دیکھیں، جیسے کوئی آدمی غصے میں آتا ہے تو غصے میں کیا بولتا ہے؟ اگر کسی کی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو سامنے والا بولا میں دیکھ لیتا ہوں تمہارے کو، تو یہ کیا بولا؟ تو کیا تیرا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا میرے کو؟ تو اب یہ جو انداز ہوتا ہے، تو کیا تیرے باپ سے بھی نہیں ہوتا، یہی انداز اللہ نے یہاں اپنایا، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے یا نہیں ہے، نہ ان کو معلوم ہے، نہ ان کے باپ کو معلوم ہے۔ یعنی اس سے اللہ کا غصہ جھلک رہا ہے کہ اللہ غصے میں ہے اس وقت کہ تم اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی، کبرت کلیمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے بارے میں، یہ بات بہت گھناؤنی اور گھٹیا بات ہے۔ یقولون الا کذبا، اور تیسری بات ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں۔ تو پارٹنر اور شرک کرنے والے تمام مشرکین کے بارے میں بات آ گئی کہ اللہ نے ان کو 3 طرح کی وعیدیں بیان فرمائی۔ پہلی بات کیا کی؟ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو معلومات ہے، نالج ہے، نہ ان کے باپ دادا کو نالج ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ان کے باپ دادا بھی جاہل تھے، اولاد بھی ویسے ہی جاہل بنی۔ جیسے سانپ کی اولاد سانپ ہی بنتی ہے، بچھو کی اولاد بچھو ہی بنتی ہے، ویسے جاہل کی اولاد جاہل ہی بنی ہے۔ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کیے کہ ہمارے باپ دادا جو اللہ کے ساتھ یہ پارٹنرشپ قائم کر کے رکھے تھے، یہ صحیح تھا غلط تھا، یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے باپ دادا سے کوئی غلطی چلی آ رہی ہے، ان کی نسل کو اندھے بن کر، اندھ بھکت بن کر فالوورز نہیں بننا چاہیے، فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بس ختم، ہم بھی کریں گے، یہ کوئی اصول نہیں ہوتا۔ تمہیں خود عقل دیا ہے اللہ نے، تو تم بھی سوچو کہ ہمیں جو کرنا ہے یا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا مسئلہ چھوڑ دو، انہوں نے جو بھی کیا ہے، لیکن تم اپنی عقل استعمال کیے بغیر، اپنے نبی کی ہدایات مانے بغیر یہ سوچ لینا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے بس ہم کریں گے۔ آج بھی بہت سے گھروں میں رسومات، کوئی مر گیا، زیارت، 10ویں، چہلم، فلاں، بہت سے رسومات بہت سے گھروں میں ہوتے ہیں موقع سے۔ ان سب موقعوں پر ان کے پاس جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں کرتے ہو؟ نہیں، ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ یہ کوئی اصول تھوڑی ہوتا ہے کہ باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ بھئی باپ دادا بھینس چراتے تھے تو تم کیوں چرانا چھوڑ دیے؟ باپ دادا اتنے بڑے بڑے بلڈنگز بنا کے نہیں رہتے تھے، وہ گاؤں میں کھیت میں رہتے تھے، وہاں جا کے رہنا چاہیے تھے۔ پھر یہ کیوں؟ باپ دادا کبھی بائک گاڑیاں نہیں چلائے، پھر یہ تم کیوں چلا رہے ہو؟ تو اپنی خواہشات میں باپ دادا کو فالو نہیں کریں گے، رسومات میں باپ دادا کو فالو کریں گے۔ اپنی خواہشات ورائٹی ٹائپ کے ہوتے ہیں، الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس میں باپ دادا کو ہی گالیاں دیں گے۔ ہمارے باپ کو کیا معلوم ہوتا آج کے زمانے میں کیسا موبائل ہونا، کیسی گاڑی ہونا، کیسا اسٹائل مارنا، کیسا پوز مارنا، یہ سب ہمارے باپ دادا کو کیا معلوم گا؟ تو یہاں نئے نئے ایڈوانس اسٹائلز آئیں گے، فیشنز آئیں گے، اور رسومات کے سلسلے میں باپ دادا کو فالو کریں گے۔
دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ بہت بڑی گھٹیا بات ہے، یعنی بڑے منہ پھٹ ہیں، اللہ کے مقابلے میں جری ہو گئے، اتنا تک نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں کس کے بارے میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ کے بارے میں بیٹا ہونے کی نہیں ہونے کی بات میرے کو کئی کو۔ مثال کے طور پر ہم ایک سماج میں رہنے والے لوگ ہیں، میری شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کو کئی کو نہیں ہوئی ہے تو کیا کرتے، ہو گئی ہے تو کیا کرتے، میرے بچے ہوئے یا نہیں ہوئے، اب کوئی آدمی بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہے فلاں صاحب کے کتنے بچے ہیں، بھئی بچے ہیں نہیں ہیں، کتنے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، آپ کیا کرتے؟ یہ کسی کی فیملی کا مسئلہ ہے، اس کا فیملی میٹر ہے، آپ اس پہ ڈسکس کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت آپ کو، کیا لینا دینا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم کو کیا ضرورت، میرا بیٹا ہے نہیں ہے، میری بیوی ہے نہیں ہے، تم کو کیوں اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو؟ تو یہ گویا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہ، ان کے منہ سے جو باتیں نکل رہی، دیکھو ان کو ضرورت ہے ان باتوں کی، اصل ایک تو نہیں ہے، دوسرا ہے ہونے کی بحث لا لیے، اس پہ ڈسکس شروع کر دیے۔ یہ اتنی بڑی گھٹیا بات ہے اور بیکار ڈسکس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اتنی گھٹیا بات کر رہے ہیں کہ اگر اس بات کا جو اثر ہے، اس کا رزلٹ ہے، وہ رزلٹ اگر پبلک میں دکھایا جائے تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اتنا بڑا خطرناک گویا کہ حملہ ہے یہ کائنات پر جو تم اللہ کے ساتھ اپنا بیٹا بنا رہے ہو۔ کوئی معمولی جرم کر رہے تم، ایک آدمی کہیں بم ڈال دیا تو آپ بتائیے کتنا بڑا مجرم کہلائے گا، تو تم تو زمین آسمان پہاڑ سب پھاڑ دینے والا بم گرا رہے ہو اللہ کی ذات پر۔ اس واسطے یہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اتنی گھٹیا اور بڑی بات کرنے والا۔ یہاں سے ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہم جب بھی کبھی بھی کسی بھی انسان کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کچھ بھی اپنی زبان سے نکالیں، 100 بار ہمیں سوچ لینا چاہیے میں جو بول رہا ہوں مجھے اس کا نالج ہے، چونکہ اللہ جو تنبیہ کر رہے ہیں اس میں ایک بات لا رہے ہیں ما لہم بھی علم، نالج ہی نہیں ہے، بیوقوفوں کو بکنے چلے ہیں، بات کرنے چلے ہیں۔ تو تم یہ سوچو بات کرنے سے پہلے تم کو معلوم ہے، صحیح نالج ہے، تم کو کریکٹ معلومات ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے تو پھر تمہیں ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں، تمہارے پڑوسی کے بارے میں، تمہارے امام کے بارے میں، تمہارے اونر کے بارے میں، تمہارے رشتہ دار کے بارے میں، تمہارے کسی بھی بہو ساس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، کیوں بدگمانی سے کوئی بات کرتے ہو؟ اور دوسری بات، ایسی بڑی بات نہیں کرنا چاہیے جو ان کو تکلیف پہنچا دے۔ ایک تو بات کرو تو نالج سے بات کرو، معلوم ہونا، دوسری اگر کرو تو ایسی بات مت کرو جس سے سامنے والے کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچ جائے، کیونکہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقى لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ اللہ کے بارے میں کبھی انسان بہت اچھی بات کر دیتا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ میں اتنی اچھی بات اللہ کے بارے میں کیا، اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس ایک بات کی وجہ سے جنت کا فیصلہ کر دیتے۔ تو اب بولو جنت کا فیصلہ ہونا کوئی معمولی بات ہے، لیکن ہوا کس وجہ سے؟ ایک جملے کی وجہ سے، جو جملہ اللہ کو پسند آ گیا۔ اور کبھی ان العبد لا يتکلم من سخط اللہ لا یلقى لها بالا لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم، بخاری کی حدیث ہے، کبھی اللہ کے بارے میں گھٹیا اور جھوٹ اور نامناسب جملہ زبان سے بول دیتا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہوتا میں اتنی بڑی بات بول دیا اللہ کے بارے میں، اور اللہ غصے میں آ گئے، جہنم کا فیصلہ کر دیتے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زبان سے نکلنے والی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، سوچ کر بولنا چاہیے، معلومات سے بولنا چاہیے، بدگمانیوں سے بات کرنے والا ہمیشہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تیسری جو ڈانٹ اللہ نے شرک کرنے والوں کو پلائی ہے
وہ ہے ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب یوں سمجھو اسے ہمارے سماج کے حساب سے، مثلا ایک آدمی ہے کسی گلی میں، ایک 2-3 بار اس کا آنا جانا ہو گیا، تو ہمارے جیسا کوئی بد دماغ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی 2-3 بار یہ صاحب ادھر آ رہے جا رہے، اور جاتے ہوئے ادھر دیکھ کے گئے تو شاید کچھ چکر چل رہا ہے اس گھر کے لڑکی سے، یہاں کچھ ہے ان کا مسئلہ، ورنہ 2-3 بار کیوں گئے اور پھر ادھر دیکھ کے گئے۔ اب حالانکہ وہ اجنبی آدمی تھا، نیا تھا، اسے گاؤں گلی معلوم نہیں تھا، وہ کسی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، یا کوئی گھر یہاں کرائے سے مل سکتا ہے تو کوئی بورڈ لگا ہوا ہوگا ٹوائلٹ کا، وہ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اسے ہم کیا سمجھ گئے بیٹھے بیٹھے یہاں اس گھر والے سے اس کا چکر چل رہا ہے۔ تو آپ بتائیے، اب یہاں تک اس کے جو دماغ کا جو خناس تھا اتنی گھٹیا سوچ پہ آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر کبھی 1-2 دن کے بعد پھر وہ آدمی ادھر گلی میں دکھا، اب اس کا وہ ڈاؤٹ یقین میں بدل جائے گا، اب تو پکی بات ہے، اب وہ دوستوں سے بولنا شروع کرے گا، معلوم آپ کو فلاں گھر کا مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ اب وہ پوری کہانی بنائے گا کہ ایک لڑکا آتا ہے روز یہ ٹائم پہ جھانک کے جاتا ہے، اشارے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، یہ سب باتیں اس کو سنایا، اس کو سنایا، اس کو سنایا۔ اب جب کوئی حقیقت ہی نہیں تھی اس بات کی، اب بات بڑھتے 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 جب اس گھر کے اونر تک یعنی اس کے باپ تک جب بات پہنچی تو اس کا باپ حیران ہو گیا، اللہ کے بندے میری کوئی بیٹیج نہیں ہے گھر میں، میرے گھر میں تو بیٹیج نہیں ہے، تو یہ کیسے سوچ لیا تم، کوئی آ رہا جھانک رہا دیکھ رہا فلاں کر رہا، مجھے تو بیٹیج پیدا نہیں ہوئی۔ تو آپ سمجھیے کہ اب جیسا اس کی بیٹی ہی نہیں ہے پھر بھی تم نے ایک گمان گھڑ لیا اپنی طرف سے، تو اسے جیسے حیرانی ہوگی کیسا بیوقوف ہے، اولاد ہی نہیں ہے میرے کو، میری بیٹی کے بارے میں اتنا سب کچھ سوچ رہا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، میری بیوی ہی نہیں ہے، کیسے بیوقوف ہے، میرے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے۔ تو اسے فرمائیں یقولون الا کذبا، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بک رہے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا جھوٹ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، وہ سچ بولتا ہے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ قرآن میں ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، سنو اللہ پر جھوٹ بولنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے وہ لوگ، اور وہ لوگ پکے جھوٹے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کرتے ہیں۔ ایمان والے ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہو گیا شرک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، مشرک مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشرک جھوٹا ہے اور مومن سچا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اجتنبوا قول الزور، سورۃ الحج میں فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ کا وبال بہت برا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 7 جگہوں پر منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں منافق لوگ۔ کہیں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹے آدمی کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کذب کفار، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیں گے جو جھوٹا ہے اور اللہ کا ناشکرہ ہے، کفر پر جمع ہوا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والے کو اور جھوٹ بولنے والے کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے بچ گیا، حالانکہ جتنا جھوٹ بولتے جائے گا اتنا پھنستے جائے گا، اتنا لوگوں کی نظر سے گرتے جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن سے جھوٹ بولنے کا گناہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہیں حدیث میں فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حل یزنی المؤمن،
مسلمان کبھی زنا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد یکون ذالک، ہاں کبھی کبھار ایسا گناہ بھی ہو جاتا ہے مسلمان سے کہ وہ زنا کر بیٹھے۔ پھر پوچھا گیا حل یسرق المؤمن، مومن کبھی چوری کی بھی حرکتیں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا قد یکون ذالک، ہاں مسلمان سے کبھی چوری کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا حل یکذب المؤمن، مومن کبھی جھوٹ بھی بولے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، جھوٹ مسلمان سے کبھی نہیں نکلے گا۔ ثم اتبعها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی اور فرمایا کہ دیکھو اللہ خود فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بولنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن کیا ہم اپنے سماج میں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، کیا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں، اللہ کا نام لے کے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا میں قسم کھا سکتا ہوں؟ ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب دیکھ لے۔ اچھا چلیے، کیا یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں آئندہ سے انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا؟ اس پہ قسم کھانے تیار ہے اور اس کی یقین ہے کہ میں قسم کھانے کے بعد آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور اپنی قسم پہ باقی رہوں گا؟ اور کیا کوئی ایسی بھی قسم کھا سکتا ہے میں اپنی زندگی میں صرف ایک بار جھوٹ بولا، بس اس سے زیادہ میں جھوٹ نہیں بولا؟ یہ خود ایک جھوٹی قسم ہو جائے گی۔ یعنی یہ تینوں جو ہم بول رہے ہیں، یہ تینوں باتیں یہ خود جھوٹی قسم ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے میں نے بہت سی بار جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں کیسے کیسے دی جاتی ہیں، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے نہ اسے اللہ پر یقین ہے نہ اسے آخرت پر یقین ہے، وہ مسلمان نہیں ہے گویا کہ، اسی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تو اور تعجب ہوگا آپ لوگوں کو، اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو لوگ کافر تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، لٹیرے تھے، شرابی تھے، ایسے لوگوں میں جہاں پر ہر برائی پائی جاتی تھی لیکن جھوٹ ان کے نزدیک نہیں پایا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ہر طرح کا کرائم کرنے والے مکے کے کافر کرائمز کر لیتے تھے، لیکن جو کرتے صحیح بولتے تھے۔ جھوٹ بولنا ان کے نزدیک بھی گناہ تھا، اسے وہ لوگ بھی برا سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال، روم کے بادشاہ قیصر کے پاس مکے کے بزنس کرنے والے لوگوں کا ایک قافلہ گیا۔ ان کے لیڈر تھے ابو سفیان، جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس روم کے بادشاہ نے ان کافروں کی جماعت گروپ کو بلا کر نبی کے بارے میں پوچھا، معلومات کیا کہ محمد جو تمہارے مکے میں نبی بن کے آئے ہیں ان کے بارے میں سوالات کیا۔ تو پورے سوال کے جوابات دینے کے بعد ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے کیا کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، لو قد کذبت ما ردوا علی، اگر اس وقت میں جھوٹ بول دیتا نبی کے بارے میں جو کچھ یہ پوچھ رہے ہیں تو میرے جو بھی ساتھی تھے وہ میرے خلاف نہیں جاتے، وہ سب بولتے ٹھیک ہے آپ صحیح بولے، محمد ایسے کام کر رہے بھی نہ، تو وہ جھوٹ کو پرموٹ کرتے تھے، میرے خلاف نہیں جاتے۔ وَلَكِنِّي كُنْتُ عِمْرَانَ سَيِّدًا أَتَكَرَّمُ عَنِ الْكَذِبِ، لیکن میں قوم کا لیڈر ہوں، جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ یہاں دیکھو وہ لوگ چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، بدکاری کرنے والے، یعنی زمانے جاہلیت کفر کے عالم میں تھے یہ لوگ، اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، مجھے جھوٹ سے بہت نفرت ہے۔
مجھے جھوٹ سے بہت نفرت. کافر ہے, شرابی ہے, چور ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے, مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے کرائمز کرنے والے گھٹیا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہی جھوٹ ہمارے سماج میں کتنا آرام سے بولا جاتا ہے. اور جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا وہ ہوشیار ہے. جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا ہوشیار ہے. آنے والے گاہک کو 100 روپے کی چیز ہے, اسے 1000 بولا. جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ مارکیٹ میں 100 روپے میں مل رہی ہے لیکن اسے 1000 بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ یہ کم کراتے کراتے 300 تک تو آئیں گے, 200 تک تو آئیں گے. حالانکہ اللہ نے اسے 100 روپے میں فائدہ رکھا ہے, پھر بھی وہ بڑھاتے بڑھاتے جھوٹ پر بزنس کر رہا ہے. اور یہ بول رہا ہے آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتا, میں آپ کو دے رہا ہوں بس 1000 روپے میں. حالانکہ بازو دکان میں 200 میں 100 روپے میں مل رہا ہے. آٹو والوں کو دیکھ لیں کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے. نیا آدمی دیکھا حیدرآباد میں آیا, بس اسے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر بھی پہنچانا ہو 250 روپے 500 روپے, جبکہ وہ اولا اوبر میں اگر چیک کر لے گا اسے 90 روپے 80 روپے دکھا دے گا. ڈبل چارج جب شروع کر لیا, اب نقصان خود بھگت رہے ہیں. سامنے ہم آٹو لے کے کھڑے ہیں لیکن بندہ موبائل لے کے سرچ کر کے سامنے دوسرے آٹو بک کر کے جا رہا ہے. ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محرومی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مختلف مسئلوں میں دیکھ لیجئے کہ انسان جھوٹ کہاں کہاں بولتا ہے. اس سے جھوٹ سے بہت آدمی کو بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو جھوٹ سے سخت نفرت دلانا چاہیے. بچہ کبھی ماں باپ کے ڈر سے جھوٹ بول دیا, فوراً سزا دو اور اسے یہ بولو سچ بولو گے سزا نہیں دوں گا, سچ بولو گے سزا نہیں دوں گا, جھوٹ بولو گے تو سزا ملے گی. اور جب وہ سچ بولا, غلطی کیا اور سچ بولا, چھوڑ دو, کیونکہ سچ بول دیا ہے. وہ اسے معلوم ہے میں سچ بولوں گا تو مجھے نہیں ماریں گے, لیکن سچ معلوم ہونے کے بعد پھر مارتے. اب وہ سمجھے گا کہ یہ خود جھوٹے ہیں, یہ بولے تھے میرے کو کہ سچ بولے گا تو نہیں ماروں گا, اب بول دیا میں سچ, پھر مار رہے تھے. تو باپ خود جھوٹا نکلا تو اولاد بھی جھوٹ بولے گی. پھر دوسری بات, آیت میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ 6 میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی, یہ مکے کے کافر جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لا لیں, پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, اس سے آپ غمزدہ نہ ہوں. آپ بہت پریشان ہو جا رہے ہو, بہت غم کر رہے ہو ان کافروں کے بارے میں, اتنا غم کر رہے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں کے پیچھے پڑ کے کہیں غم اور پریشانی اور درد دل کے مارے اپنی جان گنوا نہ بیٹھیں, اپنی جان نہ چلی جائے. اتنا زیادہ بھی غم مت کرو. آپ کے ذمے تھا ان کو تبلیغ کر دینا, دین کی بات پہنچا دینا, پہنچا دیے بس ختم. اب نہیں مانے تو آپ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کا پس منظر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے. 13 سال میں سے 10 سال محنت کیے. اب آخری جو 3 سال ہے اس میں محنت تو اور زیادہ ہو گئی, چونکہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام 2 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید رہے, وہاں بائیکاٹ میں رہے. پھر لوگ الگ الگ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کے تکلیف پہنچائے. مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے گلے میں اوجڑی ڈال دیتے, رسی ڈال کے کھینچتے, اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ نعوذ باللہ کبھی تھونک دیتے. اتنا بہت ستایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے کہتے تھے میری بات سنو, آپ لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں بس سنو, نہ میں لڑنے کی بات کر رہا ہوں. پورے مکے کے 13 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک آدمی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ اپنے صحابہ کو بولا فرمایا کہ تم کو کوئی مارنے آئے تو تم اس کا جواب دو, نہیں. اتنا تکلیفیں برداشت کیے صحابہ,
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکی کی گلیوں میں ریت پہ لٹا کر کھینچا جاتا تھا، چٹان رکھی جاتی تھی، مصیبتیں آ کے صحابہ کو سناتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے صبر کرو صبر کرو۔ حالانکہ ایک وقت تو ایسا آ گیا، ایک فیملی حضرت عمار بن یاسر کی فیملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بیوی یعنی ماں باپ بیٹا تینوں کو باندھ دیے ہیں اور تینوں کو کوڑے مار رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سامنے سے جا رہے ہیں، تو دل میں کتنی بات پر، بھئی ہم جس نبی کے اوپر ہاتھ پہ ایمان لائے وہ ہمارا نبی ہمارے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کو کیا ہو رہا، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یا آل یاسر اسبرو، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو صبر کرو۔ تو 13 سال مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی نے پوری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی کسی پر ریاکشن نہیں دکھایا۔ اب اللہ کے نبی کو بے چینی ہوئی، ہم اتنا ان سے مار کھا رہے ہیں، اتنا ان کے سامنے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، پھر ہم ان کو بات سنانا چاہ رہے ہیں تو سننے بھی تیار نہیں ہیں۔ مصیبت کہاں ہوتی ہے کہ آدمی بات سنے بغیر مارنے آ جا رہا، پریشانی وہاں ہوتی۔ اب جہاں بھی دیکھ لو آپ، بھائی کسی کو گاڑی ٹکر ہو گئی، سنراج نے آیا اٹھا کے مارنے چل گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے بھائیوں کو فون کر دیا، بھائی غنڈے ٹائپ کا تھا، آیا فوراً بہن بھی پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ ارے حولے کہیں گے پہلے سن تو کیا ہوا معاملہ، خالی ایک طرفہ سن کے آگے ہاتھ اٹھا دے رہا ہے۔ یہی مصیبت سب سے زیادہ پولیس میں بھی ہوتی ہے۔ پولیس بیچارے بھی شاید ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہوگی، سنتے کم مارتے زیادہ۔ مجرم ہے نہیں ہے کچھ ان کے نزدیک اصول ہی ہے شاید بیچاروں کے پاس کہ مجرم کے جرم کا اقرار کرانا ہے، زیادہ بات نہیں کرنا، فوراً لاٹھی چارج کر دینا، ختم۔ مجرم 2 منٹ میں پکڑے جاتا، اس واسطے بولتے کم مارتے زیادہ۔ اور یہ غلطی ہوئی انہی کافروں سے کہ وہ سننے تیار نہیں تھے، جب دیکھو تکلیف دینے کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایت کی خاطر ان لوگوں کے لیے بہت بے چین ہوتے، بہت پریشان ہوتے، یہ معمولی سی بات بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ کے نبی سمجھا رہے کہ بھئی یہ جو گلاس رکھا ہوا ہے، یہ گلاس سمجھو کہ پتھر کا بنا ہوا ہے، اب کوئی آدمی آ کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا، اس کو سجدہ کر رہا۔ میں بولا کہ بھئی یہ گلاس نہیں تھی اب تک یہاں پر، ایک بچہ لا کے رکھ کے گیا ہے گلاس، پینے کے بعد پھر ایک گلاس لے آ کے رکھ دیتے، تم بیوقوف کہیں کہ اس کی پوجا شروع کر دیے۔ بھئی یہ خود کہیں تھی تو لا کے رکھے سو ہیں، یہ خود کہیں نہیں تھی تو پھر بنانے والا اسے بنایا سو ہے، کسی کمپنی سے فیکٹری سے مینوفیکچرنگ ہوئی سو ہے اس کی، تم اس کو خدا بنا لیے تو کیسا؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی ایک پتھر کہیں بھی رستے میں پڑا ہوا تھا، اب وہ پتھر کو کوئی آدمی جا کے کم لگانا شروع کر دیا، پہلے وہ پتھر سے بیلاں بنتے تھے، اب بعد میں اس پتھر کو کم لگانا شروع کر دیا، بھئی وہ ہمارے بیل باندھنے کا پتھر ہے وہ، اب کوئی آگے اسے کم لگا کے اس کی پوجا شروع کر کے یہ ہمارا خدا ہے بول دیا، تو ارے یہ کیا عجیب حرکت ہے، جہاں پتھر دیکھو اس کو اپنا خدا بنا لیے۔ تو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سننے تیار نہیں تھے مکے کے کافر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھے کہ ان کی حرکتیں نہیں سن رہے نا، خاموش تو ہی بیٹھو کم از کم، بھئی آپ کو نہیں سننا ہے چلے جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دوسرے جو سننے تیار ہیں ہم ان کو سنا لیتے، نہیں آپ ہمارے کو بھی نہیں سنانا، ان کو بھی نہیں سنانا۔ بھئی ان کو نہیں سنانا بولنے والے تم کون ہوتے؟ لیکن اتنی ہٹ درمی پہ تھے لوگ کہ نبی کی بات نہ خود سننے تیار نہ دوسروں کو سنانے تیار، دوسروں کو سنانے گئے تو وہاں بھی آ کے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اب یہاں دیکھو ہم میں سے بھی بعض ایسے منحوس اور غلیظ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں دین کی بات جب ان کے خلاف ہو جاتی ہے، ان کے خلاف کیسے؟ مثلاً ایک آدمی مٹی پہ کاروبار کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سود پہ کاروبار کرنا حرام ہے، اب امام صاحب یا خطیب صاحب سود کے خلاف بیان کر دیے تو اب اس کو تو نہیں جمے گی کہ وہ میرے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ جو بول رہے ہیں وہ سود کے بارے میں بول رہے ہیں۔ امام صاحب تو اسے جانتے بھی نہیں، اس کی نسل کو بھی نہیں جانتے، اس کے باپ دادا کو بھی نہیں جانتے، کون ہے نہیں معلوم اس کو۔ امام صاحب تو ایک ٹاپک لے کے بیان کر رہے ہیں، اب یہ اپنے حساب سے خود سوچ لے گا کہ میرے خلاف بولے، پورا بیان آج کا
اس کے بعد سے امام صاحب کے بیان میں آنا چھوڑ دیا. دوسرے لوگ جانا چاہ رہے ہیں بیان سننے کے لیے، ارے وہاں کیا جاتے، کبھی بھی ان کے خلاف بولتے رہتے، کچھ بھی نہیں رہتا وہاں پر. یہاں کب دیکھے تو بھی یہ فضائل وہ فضائل، یہ درود وہ دعا، یہ پھولاں یہ فاتحہ، یہ رسم، یہ مندی، یہ بریانی، یہ مٹھا، یہ پوری، یہ سب مزے کے رہتے. تو ظاہر سی بات ہے دونوں سوچ میں فرق آ گیا. حرام چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، جہنم کے گڑھے کی طرح ہے، کچھ بھی ڈالو خالی ہوتا جائے گا. تو اب مکے کے کافروں کی بھی حالت یہ تھی کہ نہ سنتے تھے نہ کسی کو سننے دیتے تھے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں میں اتنا خناس بھرا تھا. ہم کو سب کچھ معلوم ہے، ہمارے باپ دادا کو دیکھیں ہم لوگ. آپ میچ کرنے کی کوشش کریں، آج بھی جو لوگ ایسے خناس دماغ کے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہی بولتے ہیں. ہم بہت بیانات سنے سے ہیں، بہت علماء کو دیکھے ہیں، ہمارے باپ دادا کو دیکھے ہم، انہوں کیا ہے اب نئے آئے سو ہیں. تو بالکل مکے کے کافروں کی طرح خناس بھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہی کاپی کرتے ہیں جو مکے کے کافروں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. آپ ان کے پیچھے پڑ کے اپنی جان گوا نہ بیٹھو، اتنا زیادہ ٹینشن مت لو. ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یہ سوچ کے آپ گویا انتقال ہونے کے قریب ہو جا رہے ہو، موت کے گھونٹ پی رہے ہو، تم کیوں اتنا زیادہ ٹینشن لے رہے ہو. اللہ نے ایک جگہ فرما دیا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. آپ کے ذمے صرف میسیج پہنچا دینا ہے، بس میسیج پہنچا دیے ختم، پیچھے پڑنا ہمارا کام نہیں ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ لو ہم لوگوں کے لیے، جتنے بھی علماء ہیں بیانات کرنے والے، ان کی بھی ذمہ داری اتنی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کھڑے ہو کر پبلک کے سامنے بول دینا ذمہ داری تھی، بول دیے بس ختم. اب کوئی وہاں پر سمجھیے کہ شراب کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، امام صاحب لاٹھی لے جا کے اس کی دکان پھوڑ دے کے چلو بند کرو، یہ امام صاحب کا کام نہیں ہے. یا نہیں تو ادھر کونے میں بیٹھ کے امام صاحب رو رہے کئی کو رو رہے، بھئی شراب کی دکان کھول دیا. امام صاحب روتے نہ گھر جا رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ بیوی بچوں کو دیکھ رہے. کئی کو اتنا پریشان ہو رہے، نہیں انہوں شراب کی دکان کھول لے کے بیٹھا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. حرام حلال بول دو بس ختم. دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے. ہاں توڑ پھوڑ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ توڑ پھوڑ کرنا فورس پولیس کی ذمہ داری ہے. مینجمنٹ جس کے ہاتھ میں ہے، حکومت جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ خناس یہ بھی بھرا رہتا، اتنا پبلک میں قتل، شراب، ناجائز تعلقات، سود سب بڑھتے جا رہا ہے. ہمارے مول صاحبہ کیا کر رہے نہیں معلوم، ہمارے مول صاحبہ کیا کر رہے نہیں معلوم. بھئی تمہارے محلے میں سود بڑھا، تمہارے محلے کے نوجوان نشے کے اور شرابی بن گئے، تمہارے محلے میں خلا طلاق کے واقعات بڑھ گئے، مول صاحبہ کیا کر رہے نہیں معلوم. تو تم کیا کر رہے پھر؟ اپنی اولاد شرابی بن رہی ہے، باپ بیٹے کو نہیں سدھار لے سکا، امام صاحب آ کے سدھارنا تمہارے بیٹے کو. بہو بیٹے کا مسئلہ خود حل نہیں کر لے سکے، امام صاحب آ کے حل کرنا آپ کے مسئلے کو. آپ کو اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے پیشنٹ کون ہے، ڈاکٹر کون ہے. پیشنٹ پبلک ہے، ڈاکٹر علماء ہیں. تو ہمیشہ اصول یہ ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا، ڈاکٹر گلی گلی نہیں گھومتا. حجام بھی گلی گلی نہیں آتا، ڈاکٹر کہیں کو آئیں گا. حجام بھی گھرے گھر آ کے میں آپ کا مڑانا کیا بول کے نہیں پوچھتا. تو ڈاکٹر آگے کہیں کو بولیں گا کہ بھئی آپ کا کچھ پیشنٹ ہے تو بولو میں ٹریٹمنٹ کروں گا بول کے. لیکن پبلک کا دماغ رہتا ہے کہ بھئی محلے میں ایسا ہو رہا، لیکن ہمارے گاؤں کے علماء کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے گاؤں کے مول صاحبہ کچھ بھی نہیں کرتے. ارے کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تو کریں گے نا. اور وہ کس کو کریں گے؟ جو ان کی سنتے ہیں ان کو کریں گے. جو سننا نہیں چاہتا اس کو کیا کریں گے؟ مثلا ایک واقعہ ایک مولانا کے پاس آیا کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا. 3 طلاق دینا مرضی سے دیے نا آپ. کوئی جوتے مارے بول کے دیے، کوئی جوتے نے تو نہیں مارے لے کے آپ کو.
حضرت جبرائیل لاٹھی لے کے تو نہیں مارے، آپ اپنی مرضی سے غصے میں تھے، لڑ لیے، ٹینشن میں تھے، کچھ بھی تھے، بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور سمجھ گئے کہ میری بیوی میرے سے الگ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا سمجھ کے اسے میکہ بھیج دیے، اماں کے گھر بھیج دیے، یہ اپنے گھر میں رہے، مست پیتے رہے، مزے کرتے رہے، نشے میں رہے، 6-8 مہینے گزر گئے، اس کے بعد احساس ہوا میرا بچہ ہے، میری بیوی ہے، میں کیسا اسے چھوڑ دیا۔ اب پھر آ کے یہ بول رہے کہ نہیں میں وہ نشے میں بولا تھا، غصے میں بولا تھا، چلو واپس جائیں گے۔ اب پھر لے جا کے رکھ لے رہے شادی کر کے، اب ہو گئی، نکاح ہوا نہیں ہوا، بیوی بنا کے رکھ لیے، پھر اس کے بعد اور ایک بچہ ہو گیا، اب پھر خیال ہو رہا وہ ہم جو ملے صحیح تھا کیا؟ وہ ہماری طلاق ہو گئی تھی نا، ہم جو ملے صحیح تھا کیا؟ وہ یا پاگل ہو گئے کیا؟ یعنی سب پروسیس مزے کے کامہ سب کر لے کے اب جب پھر بچہ پیدا ہو رہا تو اب پھر خرچ پڑ رہا اوپر، برڈن پڑ رہا اپنے اوپر، اب پھر کیا سوچ رہے ہیں ہم صحیح تھے کیا؟ تاکہ اب پھر بیوی کو کیا کر دیں، میکہ بھجا دیں، الگ کر دیں، خرچہ کون برداشت کرتا؟ جو خواہش ہونا تھا وہ خواہش ہو گئی پوری، اب درندگی پوری ہو گئی ہے۔ اب اس موقع پہ آ کے مولانا سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی علماء کے پاس ہاتھ کاٹ لیا، انگلی کاٹ لیا، کان کاٹ لیا، آ کے پوچھا ڈاکٹر سے تو انہیں آئنمنٹ دیتا، دوائی دیتا، زیادہ پھٹ گیا رہا تو ٹاکے لگاتا، اس کے بعد علاج ہو جاتا۔ اگر کوئی آدمی گلا کاٹ لے کے اسے بیڈ پہ ڈال لے کے آگے سر ایک ہاتھ میں ہے، باڈی دوسری جگہ پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر کے پاس آ کے تھوڑا یہ اسٹیچنگ کر کے لگا دو، آپ دوسری جگہ کٹیا تو لگاتے نا آپ، اب گلا کٹا ہے بس لگا دو بولے تو ڈاکٹر لگائیں گا۔ کون سا بیوقوف ڈاکٹر ہے جو گلا الگ ہونے کے بعد پھر لگا کے فٹ کر دے کے 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا بول کے آپ کو گارنٹی دے کے بھجانے واسطے؟ بالکل پبلک کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ پورا ہو جانے کے بعد جب معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا، اب آنے کے بعد علماء سے پوچھتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اب کرنے واسطے؟ پوری حرام کاری تو ہو گئی، پوری حرام کاری ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ اچھا ہم اب اس وقت بولے کہ آپ کا جو پروسیس تھا وہ حرام تھا، ناجائز تھا، آپ کو آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ اپنی زندگی دیکھو، اس کا کوئی دوسرا نکاح ہوگا۔ نہیں مول صاحب کچھ تو بھی دیکھو، کچھ تو بھی سیٹ ہوتا کیا دیکھو، نہیں ہونے والی چیز ہم سے کیسے ہوگی؟ یہ بالکل گلا کاٹنے والی مثال ہے۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ علماء کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح غلط بتانا، بس ختم، سمجھانا، انہیں دل دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے دین کیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری لاٹھی لے کے گھر گھر جانا، ٹانگ توڑ کے مسجد کو لانا، کان پکڑ کے مسجد کو لانا، بال پکڑ کے جھکانا اور اسے برائی سے بچانا، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں پاور ہے لوگ اس سے بھی چوری چھپے سیٹر بند کر کے اندر پیتے بیٹھے رہتے، اگر انہیں دیکھ لیا تو مار کے اندر کر دیتا، اس کا ڈر ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے کرائم نہیں چھوڑ رہے، سیٹر بند کر کے کر رہے۔ تو اب بتاؤ جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس سے ڈر بھی رہے ہیں لیکن گناہ چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں، علماء کے ہاتھ میں تو کون سا پاور ہے؟ تو ان کا ڈر کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہاں ان کا ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کا ڈر دل میں ہو، جب رسول اللہ کا ڈر دل میں ہو، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جو بولنا چاہتے ہیں وہ ترجمانی یہ علماء کرتے ہیں، ٹرانسلیشن یہ علماء کرتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، اس واسطے احتیاط سے رہو، یہ انجام خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ ڈر علماء کا کب پیدا ہوگا؟ جب واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے ذمے زیادہ ٹینشن لینا نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے بڑے بڑے ٹاپ لیول کے لیڈرز عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، ابو المطلب، ابو البختری، یہ سب مکے کے ٹاپ لیول کے لیڈر تھے، بیٹھ کے کچھ ڈسکس کر رہے تھے اللہ کے نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، جو بھی تھا۔ تو وہ مجمع دیکھ کر
اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوئی، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ میرے خلاف ہی پلان بنا رہے ہیں، میرے صحابہ کے خلاف پلان بنا رہے ہیں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہ رہا ہوں، یہ ہم کو دنیا میں کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم کو ایک نصیحت یہ معلوم ہوئی کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے فکر ہونی چاہیے، عالم کو، امام کو، علماء کو اپنی پبلک کو سدھارنے کا غم اور فکر ہونی چاہیے۔ کوئی شیخ اور مرشد ہیں، اپنے مریدوں کو تربیت کرنے کی فکر ان کو ہونی چاہیے۔ محلے کے بڑے لوگ ہیں، اپنے محلے کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جس کو بھی جو بھی بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اسے اپنے ماتحت کو سدھارنے کی فکر، شوہر کو فکر ہونی چاہیے اپنی بیوی کو سدھارنے کی، ماں باپ کو اپنی اولاد کو سدھارنے کی، ایسے ہی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو سدھارنے کی، ہر ذمہ دار کو اس کے ماتحت کو سدھارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ذمہ دار ہیں تو آپ نے امت کی فکر کی، ایک بات۔ دوسری بات، فکر کرنے کی ایک لمٹ بھی ہونی چاہیے، کس لیول تک ہم کسی کے پیچھے پڑنا، کس لمٹ تک، حد پار نہیں ہو جانا کسی کے پیچھے پڑ کر اس کی تربیت کرنے میں، الٹا وہ ہمارے ریورس ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، مولانا بیان میں بولنے کے بعد کہ بھئی یہ چیز حرام ہے نہیں کرنا، بولنے کے بعد وآخر دعوانا بول کے اتر گئے، ٹھیک ہے، بیان ہونے کے بعد پھر محلے کے لوگوں سے پوچھے بتاؤ کون کون لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، چلو جائیں گے ان سے بات کریں گے، کئی کو کھا رہے گٹکا، یہ کام تھوڑی ہوتا مولانا کا۔ ہاں اس کے بعد مولانا دعا کریں، روئیں ان کی خاطر، اللہ سے بار بار مانگیں، ایسے ہی ماں باپ اپنے بچوں کی خاطر روئیں، شوہر اپنی بیوی کی خاطر روئے، بیوی اپنے شوہر اور بچوں کی خاطر روئے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ان کو ہدایت مل جائے۔ یہ ذمہ داری تو کریں گے، لیکن اتنا ٹارچر نہیں کریں گے کہ وہ پلٹ کر نہیں سنتا جاؤ کیا کرتے کر لو، یہاں تک نوبت نہیں لا لینا۔ بیٹے پلٹ گئے باپ کے خلاف، اولاد پلٹ گئی، ایسے ہی پبلک پلٹ گئی، اتنا پلٹ جانے تک کی نوبت نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ آپ ایک حد تک غم کرو، لیکن اتنا زیادہ غم مت کرو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیان کرنے کے بعد اگر لاٹھی لے کے ہم مارنا شروع کر دیے تو پلٹ کر وہ آدمی بھی کب تک احترام باقی؟ بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ جب حکومت پرمیشن دے رہی ہمارے کو، شراب بیچنے کا لائسنس حکومت دے رہی ہے، تو آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر منع کرنے والے ہم آخرت کو سامنے رکھ کے منع کریں گے، قانون کو سامنے رکھ کے منع کرنے والے تو ہم نہیں ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، مرنے دو، جن کو جانا ہے جانے دو، آپ اپنی بات پہنچا دو بس۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ ہدایت دینے والے ہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا بس، سنانا بس، آپ سناتے رہو، سنانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، بس اپنی بات پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہاں کبھی یہ نہیں سوچنا بہت بولا بھائی کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، اب اس وقت سے بولنا چھوڑ دیا میں، یہ غلط ہے۔ جب وہ آدمی شراب نہیں چھوڑ رہا، تم اس کو شراب سے روکنا کیوں چھوڑ دے رہے؟ شراب ایک گناہ ہے، شراب سے بچانا ایک نیکی ہے، وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا، تم نیکی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم بھی عزم کرو جب تک وہ پیتا رہے گا اس وقت تک میں اس کے ہاتھ پکڑ کے بولتا رہوں گا اللہ کے بندے نقصان ہوگا، گناہ ہوگا، بہت انجام برا ہوگا۔ ہم اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، آپ جتنا بھی حرص کریں اور تمنا کریں کہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے ان کے حق میں آپ کے بیانات کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ یہاں آخری بات سن لیں، اس کے بعد موضوع ختم ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پبلک میں جو چینجز نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بولنے والے علماء میں اثر نہیں رہا، اس واسطے چینجز نہیں آ رہے، ایسا بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہاں جو ٹاپک چل رہی ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بولنے والے، اسپیکر وہ ہیں، اور سننے والے جو آڈینس ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کے کافر ہیں۔ بتاؤ کیا اللہ کے نبی کی زبان میں اثر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ پھر کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے کافروں پر؟ پتہ چلا اثر ہونے کے لیے صرف اسپیکر کے دل میں درد ہونا کافی نہیں ہے، سننے والے کا دل بھی سننے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمیشہ غلطی اسپیکر کی نہیں ہوتی، جو بول رہا ہوں اس کی غلطی نہیں ہوتی ہے، سننے والے کی بھی۔ دیکھو اس کی مثال، آسمان سے بارش برستا ہے، پوری زمین کے لیے برستا ہے وہ بارش۔ کوئی زمین قبول کرتی ہے وہ بارش کے پانی کو، وہاں پر فصل اگ جاتی ہے۔ کوئی زمین ایسی رہتی کہ بنجر رہتی، وہاں بارش برسا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چکنی کی چکنی مٹی ویسے ہی رہتی۔ اب بارش کی کیا غلطی ہے؟ لینے والی زمین بھی تو چاہیے ویسی کہ پیداوار کر سکے۔ ایسی موٹی مثال دیکھو، انسان کو کوئی ریالٹیز دیکھنے کے لیے سورج تو نکلا ہوا ہے، اجالا ہے باہر، لیکن میری آنکھیں بند ہیں۔ اب میں یہ بول رہا ہوں کیوں 24 گھنٹے سے سورج ہی نہیں نکلا ہے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ محترم آپ اپنی آنکھیں کھولیے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے اور آپ بول رہے ہیں سورج ابھی نہیں نکلا ہے۔ دکھنے کے لیے صرف باہر کی روشنی کافی نہیں ہے، دکھنے کے لیے اندر کی روشنی بھی ضروری ہے۔ ویسے دل میں ایمان کی باتیں اترنے کے لیے صرف رسول اللہ کی ہدایات، علماء کے بیانات ہی کافی نہیں ہیں، ہمارا دل بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اسی واسطے دیکھو حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھنے کے لیے 2 روشنی ضروری ہے، باہر کی روشنی، اندر کی روشنی۔ کہیں ایک جگہ بھی روشنی نہیں ہوگی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ سورج نہیں نکلا، نہیں رات کا وقت ہے، ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہماری آنکھیں تو اچھی ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، نابینا نہیں ہیں، لیکن رات ہو گئی اور اندھیرا ہے، کہیں لائٹ نہیں ہے، چراغ نہیں ہے۔ بتائیے اندھیرے میں ہم میں سے کس کس کو دکھتا ہے؟ کسی کو نہیں دکھتا، تو کیا ہم اندھے ہو گئے؟ نہیں، ہم اندھے نہیں ہوئے، باہر روشنی نہیں ہے۔ معلوم ہوا اندر روشنی ہے، باہر روشنی نہیں ہے، نہیں دکھتا۔ اب دن ہے، باہر روشنی ہے، لیکن ایک شخص بیچارہ نابینا ہے، اندھا ہے، اب اسے دن میں بھی نہیں دکھ رہا، تو اب کس کی غلطی ہے بتائیے؟ دن کی بھی غلطی نہیں، رات کی بھی غلطی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے 2 چیزیں جو ضروری تھیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو نظر نہیں آتا۔ باہر بھی اجالا ہونا، اندر بھی اجالا ہونا تو ہی نظر آتا۔ ایسے دل میں بات اترنے کے واسطے بولنے والے کی زبان میں بھی اثر ہونا اور دل بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہونا، تب جا کے روشنی پیدا ہوتی ہے اندر۔ ہم دل میں تو پورا دروازے بند کر لے کے بیٹھے، سننا نہیں ان کی بات، جو بولتے ان کی بات میں غلطی نکالنا ہے، کیا کیا مسٹیکس ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے، کیسا بول دے رہے وہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم کسی کے بھی مسٹیکس پکڑنے کے واسطے بیٹھے ہوں گے، اپنی اصلاح و تربیت کے واسطے نہیں بیٹھے، تو روشنی باہر ہے لیکن میرے دل میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔